بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں متفرق یعنی بٹ گئے۔ ارشاد فرمایا کہ آپس میں تفرقہ بازی اور اختلافات میں نہ پڑ جانا، جیسا کہ یہود و نصارہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ عناد اور دشمنی راسخ ہو گئی۔ یا آیت کا یہ معنی ہے کہ آپس میں اس طرح اختلاف و افتراق میں نہ پڑ جانا جیسے تم زمانے اسلام سے پہلے جاہلیت کے وقت متفرق تھے اور تمہارے درمیان بغض و عناد تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اجتماع کا حکم دیا گیا اور اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی بہت تاکید وارد ہے اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی۔ جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ آج کل جو فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اور حدیث کے مطابق وہ شیطان کا شکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ خیال رہے کہ نا اتفاقی اور پھوٹ کا مجرم وہ شخص ہوگا جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر نئی راہ نکالے، جو اسلام کی راہ پر قائم ہے وہ مجرم نہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے، تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں آیت میں قیامت کے دن کا منظر بیان ہوا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے جو یقیناً اہل ایمان کے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے جو یقیناً کفار کے ہوں گے، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے، تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں فرمایا کہ ایمان کے بعد کافر ہوئے تھے، اس سے اگر تمام کفار کو خطاب ہے تو اس صورت میں ایمان سے روز میثاق کا ایمان مراد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے بلا یعنی کیوں نہیں کہا تھا اور ایمان لائے تھے۔ اب جو دنیا میں کافر ہوئے تو ان سے فرمایا جاتا ہے کہ روز میثاق ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے منافقین مراد ہے جنہوں نے زبان سے اظہار ایمان کیا تھا اور ان کے دل منکر تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے مراد اہل کتاب ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ظہور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے مخاطب مرتدین ہیں جو اسلام لا کر پھر گئے اور کافر ہو گئے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کفر کے بدلے میں اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں ہی رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ جنت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار اہل ایمان کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں
ہوں گے۔ روشن چہرے والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس کے لیے تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، یعنی قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بدعتی و گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور اسی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث شریف روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے بارے میں فرمایا کہ تبیض وجوہ اہل سنہ وتسود وجوہ اہل البدع، قیامت کے دن اہل سنت والجماعت والوں کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ تبیض وجوہ اہل الجماعات والسنہ وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء، یعنی قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور بدعتی و گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی لوگ جہنم میں لے جانے والے اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور کسی بے جرم کو عذاب نہیں دیتا اور کسی نیکی کا ثواب کم نہیں کرتا۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہی وہ واحد جماعت ہے جو رسول اللہ کے دور سے، صحابہ کرام کے دور سے، تابعین کے دور سے ہوتے ہوتے آج یہاں تک پہنچی۔ اس کے بعد جتنی شاخیں نکلی وہ تمام شیطان کے پیروکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر ثابت قدم فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔